مقدمہ جس کا قاضی نے غلط فیصلہ کیا۔ عجائب الاحکام میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے اس طرح رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس شخص نے جواب دیا، یا امیر المومنین، میں اپنے کیس میں قاضی کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس سے کیس کے بارے میں پوچھا تو نوجوان نے کہا، میرے والد صاحب کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گئے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ سفر سے واپس آئے تو میں نے ان سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا سفر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے ان سے میرے والد کے ساتھ لے گئے پیسوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس نے کوئی رقم نہیں چھوڑی، لیکن میں یقین سے جانتا ہوں کہ ان کے پاس اچھی خاصی رقم تھی۔ کیونکہ مجھے اپنے والد کی رقم کے بارے میں یقین تھا، اس لیے میں نے اس معاملے کی اطلاع قاضی شریک کو دی اور ان سے اس مقدمے میں فیصلہ طلب کیا۔ نوجوان نے بات جاری رکھی۔ قاضی شریع نے ان لوگوں کو بلایا اور ایک ایک کر کے ان سے حلف لیا۔ سب نے متفقہ طور پر حلف لے کر کہا کہ میرے والد کے پاس موت کے وقت کوئی رقم موجود نہیں تھی۔ چنانچہ قاضی شریع نے ان کی رہائی کا حکم دیا۔ مذکورہ واقعہ حضرت علی علیہ السلام سے بیان کرتے ہوئے نوجوان نے کہا، یا امیر المومنین، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ایک عادلانہ فیصلہ دیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اس معاملے میں فیصلہ کروں گا جیسا کہ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے نہیں دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر اپنے ذاتی خادم قمبر سے شرط الخمیس کے چند آدمیوں کو بلانے کو کہا۔ جب یہ اہلکار وہاں پہنچے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس نوجوان سے ان لوگوں کے نام پوچھے جو اس کے والد کے ساتھ سفر میں آئے تھے اور انہیں فوراً اس کے سامنے پیش کریں۔ حضرت علی علیہ السلام کے حکم پر فوراً عمل کیا گیا۔ جب ان تمام افراد کو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تو آپ نے ان سب پر ایک نظر ڈالی اور ہر ایک کو مسجد کے ستونوں سے الگ الگ باندھنے کا حکم دیا اور پوچھا۔ مسجد میں موجود لوگ بلند آواز سے تکبیر کہنے کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ اس نے وہی کہا جو اس نے قاضی سے کہا تھا۔ قاضی شریع بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، یہ مت سمجھو کہ میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا۔ اب آگے بڑھو، تم سب نے کب کا سفر شروع کیا؟ مجھے سال، مہینہ، وہ دن اور صحیح وقت بتائے۔ جواب، سب نے اس آدمی کے والد کے ساتھ سفر شروع کیا۔ اور وہ کب بیمار ہوا، کہاں اور کس دن اور کس وقت ہوا؟ اس کی بیماری کیا تھی؟ اس کا علاج کس نے کیا اور کس دوا سے کیا؟ وہ کب مرا؟ مجھے تاریخ اور وقت دے۔ مرنے کے بعد اسے کس نے غسل دیا؟ اسے تابوت میں کس نے لپیٹا؟ ان کے جنازے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی؟ اگر ممکن ہو تو ان میں سے کسی کا نام بھی بتائیں۔ اس کو قبر میں کس نے اتارا؟ سب سے زیادہ متعلقہ سوالات کی اس جولی سے آدمی پہلے تو حیران ہوا، لیکن اس نے بے ترتیب طور پر ایک ایک کر کے جواب دینے کی کوشش کی۔ جب وہ فارغ ہوئے تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بلند آواز سے تکبیر کہی۔ مسجد میں موجود باقی تمام لوگوں نے اسی طرح دہرایا جیسا کہ انہیں پہلے حکم دیا گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پھر اس آدمی کو جیل بھیج دیا اور دوسرے آدمی کو بلایا۔ دوسرا شخص جو اب لوگوں کی تکبیر حضرت علی کی پیروی کی وجہ سے یقینی ہے اور اس نے پہلے آدمی کو جیل بھیج دیا ہے جس کا اقرار اس کے ساتھی نے کیا تھا۔ اس نے حضرت علی کو بتایا کہ وہ شروع سے ہی اس کے خلاف تھا۔ ان کے ساتھی نوجوان کے والد کا قتل اور اس کی نقدی چھین لی اور دوسروں میں سے کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد اس نے امیر المومنین سے معافی اور رحم کی درخواست کی کیونکہ وہ صرف اس مقدمے میں ساتھی بننے پہ مجبور تھے۔ اس کے بعد باقی سب کو بھی اپنے قتل اور لوٹ مار کے جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے قتل کی سزا کے ساتھ مقتول کی رقم ان کے بیٹے کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ قاضی جنہیں کیس کی سماعت میں شرکت کے لیے بلایا گیا تھا، سرزنش کی گئی اور قتل جیسے سنگین مقدمات میں محتاط رہنے کی تنبیہ کی گئی۔
نہایت شائستگی کے ساتھ بلکہ عاجزی کے ساتھ انہوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جس مقدمے کا فیصلہ کیا ہے وہ اسی طرح کا مقدمہ تھا؟ حضرت داؤد ایک بار ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے سنا اور اپنے ایک ساتھی کو ماتحت دین کے نام سے پکار رہے تھے۔ لڑکے کو بھی اس نام سے جواب دیا گیا۔ حضرت داؤد اس عجیب و غریب نام کو سن کر بہت حیران ہوئے، جس کا مطلب تھا دین ختم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑکے کو بلایا اور پوچھا کہ یہ نام اسے کس نے رکھا ہے؟ لڑکے نے کہا، میرے والد صاحب۔ آپ کے والد کہاں ہیں؟ نبی نے پوچھا۔ وہ مر گیا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑکے سے کہا کہ وہ اسے اپنی ماں کے پاس لے جائے، جو اس نے کیا۔ اپنے والد کی آخری وصیت کے تحت لڑکے کو جب اس سے تفصیل پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ لڑکے کا باپ کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا تھا، لیکن وہ اس سفر سے واپس نہیں آیا جو اس کا آخری سفر تھا۔ جب لڑکے کی ماں نے اپنے شوہر کے بارے میں دریافت کیا تو اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ گھر واپسی پر فوت ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا، وہ اپنے ساتھ جو رقم لے کر گیا تھا اس کا کیا ہو گیا؟ اس نے کوئی رقم نہیں چھوڑی، انہوں نے معصومیت سے جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اتنا بیان کرتے ہوئے قاضی شہر اور اس وقت مسجد میں موجود لوگوں سے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ اس طرح کیا تھا۔ اس دن اس نے خود فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح کے مقدمے کا فیصلہ سنانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اشہد دین کے نام سے پکارے، جس کا مطلب ہے مذہب زندہ ہو گیا۔